فوت شدگان کی طرف سے قربانی، ان کے نام کی قربانی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی یا ان کے نام کی قربانی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی، امت کے نام سے ہم نے دیکھا ہے، یا قوم میں قربانی، اس کی کیا ہم سب دینی شرعی حیثیت ہے؟ یہ قربانی ایک عبادت ہے، یہ نظر کی عبادت ہے، یعنی ہم اپنے جان و مال کی نظر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، ظاہر جان و مال کی نظر کے مواقع تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، چنانچہ اس کو ایک علامت کے طور پر جانوروں کی قربانی کی صورت دے دی گئی ہے۔ ٹھیک، اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو توجہ دلائی جاتی رہے کہ تم جس پروردگار کے بندے ہو، وہ اگر کبھی جان و مال بھی چاہے تو تمہارا فرض ہے کہ وہ پیش کر دو۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح ادا بھی کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، تو یہ قربانی کی عبادت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عبادت ہے یہ، تو ہم بعض موقعوں کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ گویا ہم اپنی طرف سے یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہم اس کا اجر چاہتے ہیں کہ فلاں کو بھی مل جائے، فلاں کو بھی مل جائے۔ اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا، ماں کے بارے میں کہہ دیا، یہ بالکل وہی چیز ہے جو عام زندگی میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں نماز پڑھوں، میں نفل ادا کروں، میں روزہ رکھوں تو میں ایسا کہہ دوں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو گویا بندہ جب قربانی پیش کرتا ہے تو اس کو اجر مل گیا، یہ اس کی ایک پاکیزہ خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اصول اور قانون کے مطابق چاہیں گے تو اس کا اجر کسی کو پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے ان کے ہاں اجر کا ایک قانون ہے، وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جہاں نیکی اور خیر کی نیت اور ارادہ پایا جاتا ہے، اس کی اگر عملی تکمیل کسی دوسرے نے بھی کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ ٹھیک، تو ہم صاحب یہ اصل میں تو اللہ کی نظر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی طرف سے، یا مثال کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایصال ثواب اس پہ ان کو پہنچ جائے، تو اس میں نظر تو اللہ ہی کی رہتی ہے، صرف ہم ایصال ثواب کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اجر ان تک پہنچے۔ عام طور پر قربانی میں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے سوا کسی کی نظر کی جائے تو وہ شرک ہے، اس سے ہر بندہ مومن کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی چیز کسی کی نظر کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی، یعنی پرستش اللہ کے لیے، اطاعت مطلق طور پر اللہ کے لیے، اور اسی طرح نظر بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ البتہ ایصال ثواب کا لوگ خیال کر سکتے ہیں، اس میں بھی حضور نے بتا دیا کہ جو کرنے والا ہے اس کو نیکی کا اجر مل جائے گا، اس نے تو نماز پڑھی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اور اگر وہ اس طرح کسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق چاہے گا قبول کرے گا، چاہے گا قبول نہیں کرے گا۔ توازن ہو کے آگے بڑھاتے ہیں، جی سوال کیجیے گا۔ حسن بھائی، میں عفان بات کر رہا ہوں، اور میں ادھر یورپ میں رہتا ہوں۔ میں اور میری وائف ہے میرے ساتھ، ہم لوگ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز۔ تو اب یہاں پر عشاء 12 بجے ہوتی ہے رات کے، تو ہم لوگ نماز جمع کر کے ہی پڑھتے ہیں عموماً، مغرب اور عشاء۔ تو ہم جماعت جو ہے، جو ہم آپس میں دو لوگ کرتے ہیں، وہ مغرب کی کرتے ہیں۔ تو کیا ہم جب نماز جمع کر رہے ہوں تو ہم عشاء کی بھی جماعت کر سکتے ہیں کیا؟ تو آپ اس میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جی اچھا، ہم سے پہلے تو مجھے اس پہ بتائیے گا کہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ مغرب اور میاں بیوی کسی دور دراز ملک میں رہتے ہیں، نماز مسجد ظاہری بات دور ہوگی، تو مل کے میاں بیوی جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ خود کتنی مبارک، کتنی خوبصورت چیز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ظاہر ہے آپ گھر میں اگر موجود ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی اولاً تو یہی چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ گھر کے قریب کہیں مسجد ہو، اللہ تعالیٰ کا معبد اگر موجود ہے تو وہاں جا کے سجدہ ریز ہوں۔ لیکن جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا، یعنی مسجدیں اس طرح ان کے محلے میں یا ان کی گلی میں یا 2 گلی چھوڑ کر نہیں ہوتی، مسجدیں دور دور ہوتی ہیں جہاں پر آسانی کے ساتھ پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ گھر میں اگر جماعت کرا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہم مغرب اور عشاء اس طرح ملا کے پڑھتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ مشقت کا اگر موقع ہے یا کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے جس میں رات دن کے اوقات اس طریقے کے نہیں ہیں، تو اس میں 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ جو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں کسی ضرورت کے تحت، وہ ظہر اور عصر ہیں اور وہ مغرب اور عشاء ہیں، وہ مقدم کر کے بھی جمع کی جا سکتی ہیں، مؤخر کر کے بھی جمع کی جا سکتی ہیں، اور اگر وہ نمازیں جمع کی گئی ہیں تو ان دونوں کی جماعت بھی کرائی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھیے خود سنت میں یہ چیز ہمارے سامنے حج میں سامنے آ جاتی ہے، وہاں ہم اسی طریقے سے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھتے ہیں اور پھر مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں۔
تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ چاہیں تو اکیلے پڑھ لیں اور چاہیں تو دونوں نمازوں کی جماعت کرا لیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب یہ ہمارے سفر میں بھی ہوتا ہے نا کہ قصر نماز میں مثال کے طور پہ ظہر اثر ملا کے پڑھ لی، تو ظہر کی جماعت ظہر کے وقت کر لیں اور اسی کے ساتھ متصل اثر کی جماعت بھی کریں، تو کوئی جماعت سے نماز پڑھنا کسی بھی موقع پہ پھر کیا نفل بھی عام طور پہ کوئی جماعت سے پڑھ سکتا ہے کیا؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی معنی نہیں۔ ہمارے سامنے یہ تراویح کی نماز ہے، جماعت ہی سے ہوتی ہے، جی تو نفل یہ نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ روایت قائم کر دی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب لوگوں نے تہجد پڑھی ہے 3 دن، جیسے کہ روایتوں میں مذکور ہے، تو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم اس کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے یا اس کی جماعت نہیں ہو سکتی، اور واضح سی بات ہے کہ اپنے پیچھے لوگوں کو محسوس کر کے آپ نے اسی طرح امامت کرا دی، تو اس وجہ سے اس میں کوئی معنی نہیں۔